عام طور پر جب مذہب کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً عبادات اور آخرت کی طرف جاتا ہے، لیکن کیا بات صرف اتنی ہی ہے؟ امام خمینی کا نظریہ اس سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ان کے مطابق اسلام ایک مکمل لائف سسٹم ہے، ایک ایسا نظام جو پہلے ہماری اس دنیا کو بہتر بناتا ہے تاکہ ہماری آخرت کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ آئیے مل کر اس گہرے ویژن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا اصل کام ہماری روح کی نجات ہے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ کیا دین کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہماری معیشت اور ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر اس کا کوئی بہت گہرا رشتہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ امام خمینی کا یہ جو قول ہے نا، یہ سمجھے کہ پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد صرف آخرت کی فکر کرنا نہیں، بلکہ اس کی شروعات اسی دنیا سے ہوتی ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی تعمیر پہلے ہے اور آخرت اسی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کو بالکل بدل دینے والی بات ہے۔ تو چلے اس بات کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسی تعلیم نہیں جو ہمیں دنیا چھوڑنے کا کہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا روڈ میپ دیتا ہے جس سے ایک مضبوط اور خوشحال معاشرہ بنتا ہے، اور یہی کامیاب معاشرہ دراصل ہماری آخرت کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ نظریہ کتنا جامع ہے۔ یہ دنیا اور دین کو الگ الگ کھانوں میں نہیں بانٹتا۔ آپ کا کام، آپ کا بزنس اگر صحیح اصولوں پر ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک انصاف پر مبنی سیاسی نظام جو لوگوں کی خدمت کرے، وہ صرف ایک دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ دین کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ چیز اسلام کو صرف ذاتی رہنمائی سے بڑھا کر پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل پیکج بنا دیتی ہے۔ یہ مثال تو ہم سب نے سنی ہوگی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب بالکل سیدھا سا ہے، جو فصل ہم یہاں بوئیں گے وہی تو وہاں کاٹیں گے۔ ہمارے آج کے دنیاوی کام ہی ہماری کل کی آخرت کی فصل تیار کر رہے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جو اسلام دنیا کی تعمیر کو نظر انداز کرے وہ حقیقی اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اصل بات آ کر یہاں رکتی ہے۔ اگر کوئی مذہب آپ کے اس دنیا کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، سماج کے، سیاست کے، معیشت کے، تو وہ اس دنیا کے ضمانت کیسے دے سکتا ہے؟ امام خمینی کے مطابق دین کی کامیابی کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ وہ دونوں جہانوں کو ساتھ لے کر چلے، ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اسلام ایک جامع نظام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نظام کی بنیاد انسان کی گہری سمجھ پر رکھی گئی ہے۔ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ پہلے انسان کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے مسائل کا حل دیتا ہے۔ امام خمینی ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کی طرح ہے۔ یہ صرف اصولوں کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے تشخیص کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بیماری کیا ہے، درد کہاں ہے، اور پھر اس کا ایک مکمل علاج تجویز کرتا ہے۔ یہ ایک زندہ اور متحرک نظام ہے۔ تو اب دیکھیں، یہاں دو بالکل الگ الگ تصویریں بنتی ہیں۔ ایک طرف امام کا نظریہ ہے، اسلام ایک پرابلم سالور ہے، ایک طبیب ہے، اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جسے وہ رد کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کے پاس تو زندگی گزارنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ تو بس چند عبادات کا نام ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ تو پھر صحیح سمجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ امام کے مطابق اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلے انسان کو سٹڈی کرو، یعنی انسان شناسی، پھر معاشرے کو سمجھو، یعنی معاشرہ شناسی، اور جب آپ کو اصل مسائل کا پتہ چل جائے تب اسلام کی روشنی میں ان کا حقیقی حل تلاش کرو۔ یہ صرف کتابیں پڑھنا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایک عملی راستہ ہے۔ اچھا، تو یہ سارا سسٹم، یہ سارا طریقہ کار، اس سب کا اینڈ گول کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل صرف ایک بہتر معاشرہ بنانا نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑی ہے، اور وہ ہے کامل انسان کی تعمیر، ایک ایسا فرد جو اپنی ہر جہت میں مکمل ہو۔ یہاں امام خمینی اس مقصد کی بالکل صاف وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کام صرف یہ نہیں کہ کسی کو اچھا نمازی یا روزہ دار بنا دے، نہیں، ہدف اس سے کہیں آگے کا ہے۔ ہدف ہے انسان کو اس کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ایک مکمل اور بیلنس شخصیت کے طور پر پروان چڑھانا۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ ون ڈائمینشنل نہیں ہے۔ یہاں انسان کی ہر جہت پر کام ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کی روح، اس کی عقل، یہاں تک کہ اس کا الہی پہلو بھی۔ یہ ایک مکمل 360 ڈگری اپروچ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک جملہ آتا ہے، انسان ہما چیز است، یعنی انسان سب کچھ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا جوہر، اس کا خلاصہ انسان کے وجود میں پوشیدہ ہے۔ انسان کوئی عام مخلوق نہیں، وہ اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے۔
اب یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. یہ جو کامل انسان کی تربیت ہے یہ صرف ذاتی عبادت اور روحانیت کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ نظام آپ کو حکومت چلانے، معاشرہ سنبھالنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی طریقہ بتاتا ہے. فرد کی کامیابی معاشرے کی کامیابی سے الگ نہیں ہے. اچھا، یہ سب باتیں تو ہو گئی نظریے کی، لیکن کیا اس کامل انسان کی کوئی عملی مثال بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اور وہ مثال ہے امام علی علیہ السلام کی. انہیں اس تصور کی جیتی جاگتی تصویر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک بڑی گہری بات کی جا رہی ہے، یہ کہ امام علی کو حقیقت میں صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہچان سکے. سوچیں ذرا، کتنے ہی فلسفی، شاعر، دانشور آئے اور گئے، لیکن کوئی بھی ان کی شخصیت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، امام علی بھی نماز پڑھتے تھے. ظاہری طور پر تو عمل ایک ہی ہے، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک شاہین بھی اڑتا ہے اور ایک گدھ بھی. اڑنا تو دونوں کا عمل ہے، لیکن ایک کی پرواز کہاں اور دوسرے کی کہاں. ان کے علم کا عالم کیا تھا؟ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم سے ایک بات سنتے تھے تو اس ایک بات سے علم کے 1000 دروازے کھل جاتے تھے، اور پھر ہر دروازے سے مزید 1000 شاخیں پھوٹتے تھیں. یہ کوئی عام انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان علم اور عمل کے اس مقام پر پہنچ جائے تو اسے کیا حیثیت، کیا اختیار حاصل ہوتا ہے؟ اسی اختیار کو ولایت کہتے ہیں، اور اب ہم اس کی 2 قسموں پر بات کریں گے. پہلی ہے ولایت تشریعی. اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے حکومت کرنے کا، معاشرے کو چلانے کا خدائی اختیار. یعنی ایک رہنما کا یہ حق کہ وہ لوگوں کے بھلے کے لیے سیاسی اور سماجی فیصلے کرے تاکہ معاشرے میں فلاح و بہبود قائم ہو. اور دوسری قسم ہے ولایت تکوینی. یہ سیاسی اختیار سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے. یہ ایک روحانی اختیار ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ کی اجازت سے کائنات کی تخلیق پر، اس کے نظام پر اثر ڈالنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایک کازمک اتھارٹی ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ امام علی اس پورے ویژن کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہیں. ایک طرف وہ ولایت تشریعی کے تحت ایک عادل حکمران ہیں، تو دوسری طرف ولایت تکوینی کے تحت کائنات پر روحانی اختیار بھی رکھتے ہیں. وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان کی معراج کیا ہو سکتی ہے. تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، اگر دین واقعی زندگی کا ایک اتنا مکمل اور طاقت پر نظام ہے جیسا کہ ہم نے ابھی سمجھا، تو پھر آج کی دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، غربت ہے، ناانصافی ہے، ماحولیاتی بحران ہے، ان کے حل میں اس نظام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے.